نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جادو کیا اور جادو کروایا وہ ہم میں سے نہیں، اور اس بندے کی 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک عورت کو شک ہو جاتا ہے کہ اس کے شوہر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، شوہر کسی دوسری عورت کے چکر میں ہے، شوہر کو اپنے بس میں کرنے کے لیے وہ پیر صاحب کے پاس پہنچتی ہے، اور پیر صاحب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اپنے اوپر والے کپڑے اتارو، تمہاری کمر کا ناپ لینا ہے، اور میں اس کے حساب سے تمہاری کمر پہ تعویذ لکھوں گا۔ اور تعویذ پتہ کس سے لکھنا ہے؟ جو تمہارے میکے والے فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں سے مٹی لے کے آؤ، اس مٹی میں سیاہی ملا کے تمہاری کمر پہ تعویذ لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ اب مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جو یہ عورت ہے اس کا اچھا گھر پریوار تھا، 2 معصوم سے بچے تھے، پیار کرنے والا شوہر تھا۔ شوہر ایک دن جب آتا ہے دوپہر کے وقت گھر میں آتا ہے تو اس کا تیور بالکل بدلے ہوئے تیور تھے۔ گھر میں آتے مار کٹائی، یہ مار بچوں کو، بیوی پہ ہاتھ اٹھا، اور مجھے یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ روز یہ کام ہوتا ہے، کام پہ نہیں جاتا، کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بندش ہو گئی ہے۔ اور جو کھانا آگے رکھتے ہیں کھانوں میں اسمیل آتی ہے پخانے کی، پیشاب کی، اور اس کو شوہر کو گندے گندے ذہن میں خیال آتے ہیں، خواب میں سانپ بچھو اور گندگی نظر آتی ہے، اور بیوی سے لڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ بیوی بڑی پریشان ہے کہ کروں تو کیا کروں، لگتا ہے میرے شوہر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس کی ایک بڑی اچھی دوست تھی، دوست نہیں دشمن تھی، وہ دوست سے کہتی ہے کہ میرے شوہر پہ لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسے ایسے حرکتیں کر رہا ہے، آج تک اس نے کبھی گھر میں گالی نہیں دی، وہ گالیاں دے رہا ہے، مار پٹائی کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے تو فکر مت کر، ہمارے ایک جاننے والے پیر صاحب ہیں، بڑے کرنے والے ہیں، چل اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب عورت جوان تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، پیاری تھی، خوبصورت تھی، گوری چٹی تھی، وہ چل پڑتی ہے پیر صاحب کے پاس۔ جب پیر صاحب کے پاس جاتی ہے، مسئلہ بتاتی ہے، پیر صاحب تو اس کے حسن کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں لو جی، اس کی آنکھیں چیک کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں کافی دن۔ اس کے بعد کہتے ہیں تمہارے کپڑے چیک کروں، میں کپڑے چیک کیے، یہاں سے چھوٹا ہے، یہاں سے بڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ انڈا لے کے آؤ، میں ہتھیلی پہ انڈا رکھوں گا، اور اگر انڈا کھڑا ہو گیا اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر، تمہارے خاندان پہ، تمہارے بچے پہ، تمہارے شوہر پہ جادو ہو گیا۔ پیر صاحب کھیلتے ہیں نفسیات کے ساتھ۔ اب وہاں پہ انڈا لے کے آتے ہیں، پیر کی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، پیر آہستہ 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 یوں کرتا ہے، انڈا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب تو عورت بھی پریشان، اس کی سہیلی بھی پریشان۔ پیر صاحب کہتے ہیں او ہو، یہ تو بڑا خطرناک عمل کیا کسی نے، یہ ایسا عمل کیا ہے تو تم لوگوں کو مار کے جان چھوڑے گا، جب تک تم مرو گے نہیں تو یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو کسی نے کیا قبر کی مٹی پہ، قبر کی مٹی پہ جو جادو کرتے ہیں وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے بتائیں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑا مشکل بات ہے، تم نہیں کر پاؤ گی۔ وہ عورت کہتی ہے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پیر بھی یہی سننا چاہتا تھا، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے اتار قمیض، اوپر کی قمیض اتار دے۔ عورت حیران پریشان، پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو عمل ہے تمہاری کمر پہ ایک تعویذ لکھا جائے گا، اور یہ تعویذ پتہ کس سے لکھا جائے گا؟ جو تمہارے پیارے جو میکے والے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، ان کی قبر کی مٹی لے کے آؤ، اور اس مٹی میں سیاہی ملا کے تمہاری کمر پہ تعویذ لکھوں گا، جلدی قمیض اوپر کرو تاکہ میں اس کا سائز لے لوں۔ وہ عورت جو با حیا باپ پردہ عورت تھی، ایک غیر محرم کے ساتھ اپنی قمیض اتار دیتی ہے، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اور گٹھ ہوتی ہے گٹھ، اسے سائز لیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور مٹی لے کے آؤ، اور مٹی لے کے آنا ہے چاند کی 1 تاریخ کو۔ لو جی، عورت جاتی ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اسلام میں قبروں پہ کتبے لگانے سے منع کیا ہے۔ جو تختی لکھتے ہیں کہ فلاں چودھری مر گیا، اب تو نام لکھتے ہیں چودھری صاحب مر گئے، ان کی یہ تاریخ ہے۔ کوئی ڈاکٹر مر گیا تو لوگ ڈاکٹر بھی ساتھ لکھتے ہیں، فلانا ڈاکٹر، فلانا انجینئر، فلانا وکیل، فلانا آرمی کا جنرل فوت ہو گیا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ اسلام میں اس لیے کتبے لگانے پہ منع کیا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ رہے، کوئی تفریق نہ رہے، سب ایک جیسے ہوں۔ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، مکمل مذہب ہے۔ عورت جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی قبروں میں کتبے لگے ہوتے ہیں، وہاں کتبوں والی مٹی سے قبروں سے مٹی لے کے آتی ہے چاند کی 1 تاریخ کو پیر صاحب کے پاس۔ پیر صاحب اس کو کہتے ہیں بھائی اتار اوپر والے کپڑے، قمیض اتار دیتی ہے، قمیض اتار کے وہاں پہ سیاہی میں ملا کے مٹی، اور اس کو کافی دیر تو سہلاتے رہتے ہیں۔ سہلانے کے بعد جسم کو اس کے کمر پہ تعویذ لکھتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں میں نے تعویذ لکھ دیا ہے،
اب تو نے اپنے شوہر کے ساتھ میل ملاپ نہیں کرنا اور شوہر کے سامنے بے لباس بھی نہیں ہونا، تاکہ شوہر کو معلوم نہ پڑ جائے کہ تمہاری کمر پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور تم نے میرے پاس روز آنا ہے، میں روز اس کی سیاہی پہ ہاتھ سے انگلی پھیروں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ چلی جاتی ہے گھر میں، اور اپنے شوہر کے سامنے تو بے پردہ نہیں ہوتی، بے لباس نہیں ہوتی، اور ڈیلی آ کے پیر صاحب کے سامنے بے لباس ہوتی ہے۔ آخر جو پیر کی پلاننگ تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ آخر پیر ایک دن اس کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، اور یہ عمل چلتا رہتا ہے چاند کی اگلی تاریخ تک۔ کہتا ہے جو چاند کی پہلی تاریخ کو عمل کرتے ہیں نا، یہ چاند کی آخری تاریخ تک اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا۔ لیکن عورت کے گھر کے حالات نہیں بدلتے، لیکن عورت کی جو زندگی ہے وہ تو برباد ہو گئی۔ ایک جو ساری حرام حلال کی کمائی ہے وہ بھی پیر کو دے دی، پیر نے اچھے بھلے پیسے بھی لیے، عزت بھی لوٹ لی۔ گھر کے حالات بدلے نا، شوہر ویسے کا جوں کا توں، وہ بھی بیمار رہتا ہے جب کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ کھانے میں سمیل آتی تھی پیشاب کی، اور بچے بیچارے کمزور سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ آخر نا ایک دن کیا ہوتا ہے، اس کے شوہر کی کہیں نظر پڑ جاتی ہے، کیسے بھی کہیں کپڑے بدلتے ہوئے یا کیسے بھی بیوی کی کمر پہ۔ وہ دیکھ کے حیران پریشان، کہتا ہے تم نے کمر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم نے مجھ پہ تعویذ کیے ہیں، تم نے مجھ پہ جادو کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں مار دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ خوب لڑائی ہوتی ہے، بیوی کو مارتا ہے۔ بیوی پھر صاف صاف بکتی ہے کہ ایسے ایسے مجھ کو شک تھا کہ آپ کے اوپر کسی نے تعویذ کر رکھے ہیں، تو میں پیر صاحب کے پاس گئی تھی، تو پیر صاحب نے میری کمر پہ تعویذ لکھا ہے، یہ توڑ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جاہل عورت، تو کیسی عورت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ورنہ خبردار، وہ جاتا ہے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، اس کو بھی مارتا ہے، پیٹتا ہے، لڑتا ہے وہاں بھی۔ اور واپس آتے ہیں اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں کہیں بات کرتا ہے، اس طرح واقعہ پیش آ گیا ہے اور مجھ کو سمجھ نہیں آتی، ہر کھانے میں سمیل آتی ہے پیشاب کی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم مجھ پہ جادو ہے، یہ بندش ہے، کیا چیز ہے۔ اس کو جاننے والا لے جاتا ہے امام مسجد کے پاس۔ امام مسجد جو ہوتے ہیں وہ کچھ کام تھوڑا بہت عمل جانتے ہیں۔ وہ اب اس کا جب سنیں گے نا، اب جو مسئلہ ہے آپ کو سن کے ہنسی آئے گی۔ امام مسجد نے اس کا سارا حساب کتاب لگانے کے بعد نہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے، تو نے کہیں راستے میں جاتے ہوئے کسی کھڈ میں پیشاب کیا تھا؟ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے، اگر کہیں پیشاب آیا تو انتظار نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، اور راستے میں کہیں کچی جگہ پہ دیکھ کے پیشاب کر دیتے ہیں۔ جس کھڈ میں تو نے پیشاب کیا تھا نا، اس کھڈ میں ایک گھر تھا، جنوں کا گھر تھا، اور جن اس ٹائم کھانا کھا رہے تھے، ان کے کھانوں میں تمہارا پیشاب گیا، وہ غصے میں تم سے ناراض ہیں، وہ تم کو تنگ کر رہے ہیں، کسی نے کوئی جادو نہیں کیا۔ اب جناب وہ سوچتا ہے تو میری بیوی کی عزت بھی لوٹتا رہا وہ پیر، اور ہم برباد ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کا حل، وہ کہتا ہے چلو جنوں سے معاملہ کرتے ہیں، وہ جنوں سے ذکر بات کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ان کے کھانے میں جو آدمی تھا، اس کے کھانے میں اسمیل آتی تھی پیشاب کی، پوٹی کی۔ اب وہ جنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد وہ جو ہوتا ہے امام مسجد کو نوری علم جانتا تھا، اس نے معاملہ حل کرا دیا۔ اور عام طور پہ ان پیروں کے پاس نا جاتی کون ہے؟ عورتیں۔ اور یہ جو عورتیں جب جاتی ہیں، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ باپ کو، نہ شوہروں کو، کسی کو نہیں بتاتی، اور اکیلی پہنچ جاتی ہیں پیروں کے پاس۔ اور کچھ پیر تو جو ہوتے ہیں نا، یہ پیر کہہ رہے ہیں وہاں سے بار بار ان کو، یہ ڈھونگی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ڈھونگی جو پیر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہوگا، زیادہ تر نا دہاڑی دار ہوتے ہیں، ان کی دکانداری ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کاغذ پہ کچھ بھی الٹا سیدھا لکھ دو نا، یہ لوگ مان جائیں گے، اور کچھ بھی ٹرک کر دو مان جائیں گے۔ اور اس کام میں رنگ برنگی عورتیں آتی ہیں اور رنگ برنگے نوٹ آتے ہیں، اور عزت جے کار علیحدہ ہوتی ہے، اور پیروں کا کام زور و شور سے چلتا ہے، جہاں سے اٹھا دو کسی اور شہر میں چلے جائیں، کسی اور گاؤں میں چلے جائیں گے، ان کی دکانداری بند نہیں ہوتی، اور ایسی عورتیں اپنی عزت بھی لٹوا بیٹھتی ہیں اور دولت بھی۔ اب اسی عورت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اب آپ لوگ خود سمجھدار ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت الکرسی ہے، اس کے بعد چاروں کل ہیں، اول آخر درود شریف ہے۔ آپ کوئی بھی ہے نا، ہر چیز کا جو قرآن پاک ایک مکمل جو ہے کتاب ہے، کیونکہ یہ عام بندے کی کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا جو ہے نا حل بتایا گیا ہے۔ ہم قرآن کی طرف نہیں جاتے، ہم پہنچتے ہیں بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، گھر بھی برباد، عزت بھی برباد۔ یہ واقعہ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کسی کی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔